بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بات کرتے ہیں آج کی آل پارٹی کانفرنس پہ، جس پہ جس طرح کی نواز شریف نے تقریر کی اس کے مطابق تو لگتا ہے ایسا ہی ہے جیسے نواز شریف نے جو آل پارٹی کانفرنس اس پہ خود سوسائڈل اٹیک کر دیا۔ تو جو بالکل نہ تو زرداری یہ چاہتا ہے، نہ شہباز شریف چاہتا ہے، جو مقاومت چاہتا ہے، لیکن نواز شریف نے آج بالکل ایسا ہی کیا جیسے مریم نواز چاہتی تھی۔ اور جو سورسز بتا رہے ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں، یہ صرف نواز شریف کا ہی اس نے یہ ایسا نہیں کیا۔ اس نے آج جو کھلا افواج پاکستان پر عدلیہ پہ اٹیک کیا ہے، جو خبریں آ رہی ہیں اس سے پہلے سعودی سفارتکاروں سے بھی ملاقات ہوئی، مغربی سفارتکاروں سے بھی ملاقات ہوئی۔ یہ بالکل ایک ایسے لگتا ہے جیسے کچھ سازش تیار کی گئی ہے، جو افواج پاکستان کو انڈر پریشر کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، تاکہ وہ جو پاکستان چائنا کے بلاک میں جا رہا ہے اس سے پاکستان کو باز رکھا جائے، اور عمران خان پہ بھی پریشر ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تو نواز شریف کا تو جیسے آپ کو پتہ ہی ہے، جو اس کی بیانیہ ہی ہے، جب نواز شریف گورنمنٹ میں ہوتا ہے تو اس کا لہجہ اور رہتا ہے، جب گورنمنٹ سے باہر ہوتا ہے تو اسی طرح کی تقریر ہے، اسی طرح کے خاص سٹانس نواز شریف لیتا ہے۔ اب اس سے جو نواز شریف کو سپورٹ کرنے والے ہیں، جو میڈیا پر اینکر پرسن ہے، جو اور بھی پرسنالٹیز ہے جو نواز شریف کو سپورٹ کرتے ہیں، اب ان کی آنکھیں کھل گئی ہوں گی۔ جیسے کہ آپ سب نے دیکھا، تو جیسے نواز شریف آج کی سپیچ کر رہا تھا، اور اس سے تو لگتا تھا جیسے وہ کبھی بیمار نہیں اور حساس بشاس ہے، اور اس کا مطلب تو وہی ہے جیسے پہلے صورتحال تھی۔ تو یہ ساری جعلی رپورٹ اور میڈیا پہ کمپین چلا کے باہر جانے کی کوشش کیا، اور جو نواز شریف نے آج تقریر کی اس کے مطابق تو یہ لگتا ہے کہ نواز شریف نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ساری زندگی ہے جب تک یہ سیٹ اپ ہے وہ کبھی پاکستان نہیں آئے گا۔ اور جس طرح اب ان کے باتوں میں بھی تضاد ہے، جیسے نواز شریف نے کہا کہ ہم اس حکومت سے نجات چاہتے ہیں، ہماری جنگ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، ہماری جنگ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے عمران خان کو لے کے آئے۔ تو اس کا واضح اشارہ تو افواج پاکستان کی طرف ہے، چونکہ ان کا یہ الزام ہے کہ افواج پاکستان ہی عمران خان کو لے کے، جیسے نواز شریف کہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ہی فیصلے ہو جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب بھی نواز شریف اقتدار میں آیا تو فوج کے ساتھ بات کر کے، ساز باز کر کے ہی نواز شریف اقتدار میں آیا۔ ابھی بھی آپ نے سوشل میڈیا پہ یا گوگل پہ چلے جائے، یوٹیوب پہ چلے جائے، حامد میر کا کلپ پڑا ہے، حامد میر کا، تو جس میں اس نے کہا کہ جب نواز شریف نے بینظیر کی حکومت، دوسری حکومت ڈسمس ہونے والی تھی، تو ہمیں بوربن میں نواز شریف لے کے بلایا، اور وہاں نواز شریف نے کہا کہ میری عدالتوں سے بات ہو گئی ہے اور بینظیر کی حکومت ڈسمس ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں ہم بالکل سرپرائز تھے کہ ہماری تو ایسی کوئی سورسز بتا نہیں رکھے، لیکن کچھ دن کے بعد ویسا ہی ہوا جیسے نواز شریف نے کہا تھا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے نواز شریف ایسے ساز باز کرتا ہے، ساز باز کر کے ہی حکومت میں آیا ہے۔ اب یہی وہ سمجھ رہا ہے عمران خان کے خلاف، چونکہ اس بار افواج پاکستان نے ان سے ساز باز نہیں کی، اور اسی وجہ سے انہیں موقع نہیں ملا، جس کی وجہ سے ان کا یہ بیانیہ ہے۔ اور جس طرح اس نے فوج پہ، عدلیہ پہ الزامات لگائے، اور عدلیہ میں اس نے صرف ایک ہی جج نواز شریف کو پسند ہے، جو قاضی فائز عیسیٰ ہے۔ ظاہر ہے اس نے جو حدیبیہ پیپر مل کا کیس تھا، اگر وہ کھل جاتا تو یہ بہت برا ہوتا شریف خاندان کے لیے، چونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہی ہے جس نے وہ کیس بند کیا، سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ جس نے پاناما کی ورڈکٹ دی، اس نے کہا تھا کہ یہ کیس کھولا جائے، لیکن اس کے برخلاف قاضی فائز عیسیٰ نے وہ کیس بند کر دیا۔ اور اسی طرح ایک آدھ ہی جرنلسٹ ہے نواز شریف کو پسند ہے، جس کا انہوں نے نام لیا، جو ان کے حق میں بات کرے وہ انہیں پسند ہے، جو ان کے حق میں بات نہ کرے وہ انہیں ناپسند ہے۔ تو جیسے کہ اب ان کے باتوں میں بھی تضاد ہے، تو نہ تو شہباز شریف چاہتا ہے کہ اسمبلی سے ریزائن کیا جائے، چونکہ اس شہباز شریف کو بھی ابھی وہ حکومت کا حصہ ہے، وہ خود اپوزیشن لیڈر ہے، اور اسے پتہ ہے سب سے سیریس کیسز بھی شہباز شریف اور زرداری کے خلاف ہی ہے۔ شہباز شریف کے خلاف جو کیسز ہیں منی لانڈرنگ کے، زرداری کے خلاف، ان میں چیک ہے، بینک ٹرانزیکشن ہے، وعدہ ماں گواہ بنے ہوئے ہیں لوگ، تو اس میں تو کوئی سیدھا سادہ کیس ہے، اگر وہ کیس چل گیا تو انہیں سزا ہو جائے گی۔ تو یہ خودکش حملہ نواز شریف زرداری پہ ہے، بلکہ شہباز شریف پہ بھی خودکش حملہ نواز شریف نے کر دیا۔ جو مفاہمت کی کوشش کر رہا تھا کسی طرح معاملہ سیٹل ہو جائے، وہ اب سارے بیک برنر پہ چلے جائیں گے۔ اور جب یہ تقریر ہے تو جیسے حکومتی وزراء نے بھی کہا کہ اس تقریر کو، لیکن عمران خان نے اس تقریر کو نشر کرنے کی اجازت دی،
چونکہ اپوزیشن نے پہلے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا کہ یہ حکومت تقریر نشر نہیں کرے گی، یہ ڈر گئے ہیں، یہ نواز شریف سے بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں APC سے. لیکن حکومت نے نہ صرف یہ تقریر نشر کرنے کی اجازت دی، بلکہ بالکل انہوں نے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالی. اور جیسا کہ عمران خان نے کہا کہ اس تقریر کے بعد اسپیچ کے بعد نواز شریف اور APC جو آل پارٹی کانفرنس یہ خود بخود ایکسپوز ہو جائیں گے، اور وہ ہو گئے. وہ جو بیانیہ تھا نواز شریف بہت بیمار ہے، صحت بہت خراب ہے، وہ بیانیہ سارا اب دریا برد ہو گیا. تو ظاہر ہو گیا کہ یہ سب فراڈ تھا. اور اسی طرح آپ دیکھیں اس میں جو ہے جو زور دے رہے ہیں اسمبلی سے ریزائن کا، اس میں فضل الرحمان ہے، اچکزئی ہے، نواز شریف ہے. ان کے کوئی سٹیک نہیں ہے، اچکزئی کا کوئی سٹیک نہیں ہے، اس کی کوئی سیٹ نہیں ہے، میں خود ممبر نہیں بنا. اسی طرح فضل الرحمان کا کوئی سٹیک نہیں ہے. وہ تو چاہتے ہیں اسمبلی سے باہر دوبارہ الیکشن ہو تو شاید انہیں موقع ملے. لیکن اس کے برخلاف جو زرداری ہے، اس نے تقریر میں بھی کہا کہ ہم حکومت کو نظام کو گرانا نہیں چاہتے، عدم اعتماد لائیں گے. وہ تو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی بات ہے. تو زرداری کیوں چاہے گا کہ اس کی سندھ میں گورنمنٹ ہے، سندھ گورنمنٹ کی وجہ سے وہ مطلب کہ موجیں کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، پوری گورنمنٹ مشینری یوز کر رہے ہیں. ابھی 2 سال ہو گیا، تو وہ کیوں چاہیں گے اپنی 3 سال جو ان کی اور حکومت ہے اسے ختم کرے؟ اگر وہ دوبارہ الیکشن بھی ہو جائے تو زرداری کو پتہ ہے اب وہ صرف سندھ کی پارٹی دوبارہ سندھ حاصل کر لیں گے، وہ تو آلریڈی ان کے پاس ہے. تو انہیں کیا ضرورت ہے اسمبلی سے ریزائن کریں؟ اسی طرح جو شہباز شریف ہے وہ خود اپوزیشن لیڈر ہے قومی اسمبلی میں، اس کا بیٹا پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہے. تو انہیں بھی پتہ ہے اگر یہ دوبارہ الیکشن ہوئے یا انہوں نے ریزائن کیا تو حکومت ضمنی انتخابات کروا دیں گی، اور ہو سکتا ہے ان کی سیٹس پہلے سے بھی زیادہ کم ہو جائے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ مسلم لیگ کے اندر بھی بڑی رفٹ ہے. اور جب اگر تو یہ کرنا تھا نواز شریف بھائی سیدھا سادہ اعلان کرتا ہماری تو منڈے کو میرے جو تمام ممبر ہیں وہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی وہ ساری اسمبلیوں سے ریزائن کر دیں گے. لیکن ایسا کوئی اعلان نہیں کیا، چونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ چونکہ اندر رفٹ ہے. اگر وہ انہوں نے ایسا فیصلہ کیا تو گروپنگ شروع ہو جائے گی اور بہت سارے MNA اور MP ریزائن نہیں کریں گے. تو یہ ہے حکومت کے لیے تو ابھی تک اس APC سے کوئی خطرہ نہیں ہے. جیسے توقع کے مطابق اس نے ہونا تھا ویسے ہی ہوا. تو وہ پارٹیز خود کلیئر نہیں ہے. اچکزئی کچھ کہتا ہے، فضل الرحمان کچھ کہتا ہے، اور نواز شریف کی الگ سوچ ہے، زرداری کی الگ سوچ ہے. ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہے. تو اس APC نے کیا کام کرنا اور حکومت کے لیے کیا تھریٹ ہوگی؟ اور جیسے یہ کہہ رہے ہیں ہم جنوری سے جلد سے شروع کریں گے، لانگ مارچ شروع کریں گے، تو ایسا کچھ ہونے والا نہیں. اگر کریں گے بھی عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. عوام کو پتہ ہے یہ جو ہو رہی ہے آل پارٹی کانفرنس APC یہ ساری کرپشن بچاؤ ایجنڈا ہے. کوئی ملک کے لیے، کوئی عوام کے لیے تو کوئی ایشو ایسا انہوں نے نہیں کہ عوام کی مہنگائی کے لیے بول رہے ہوں یا کوئی عوام کی بہتری کے لیے ایسا کر رہے ہیں، ویسا کچھ نہیں ہے. صرف سارا ایجنڈا ہے کسی طرح کرپشن کیسز ختم ہو جائیں. کرپشن یہ جو آپ کو فیٹو والے جو لیجسلیشن ہو رہی تھی اس میں بھی جیسے رول ریٹ کا آئے تو اپنے ڈرافٹ دیا جس میں یہی تھا کرپشن کو کیسز کو ٹچ نہ کیا جائے. تو پھر ہم اس لیجسلیشن کو سپورٹ کریں گے جو کہ پیورلی قومی مفاد میں لیجسلیشن تھی. بہت سارے کہتے ہیں اگر آپ فیٹ اپ کی لیجسلیشن نہ کرتے تو اس میں کیا نقصان؟ اس میں بڑے سارے نقصان تھے، اور جو سمجھنے والے سمجھتے پاکستان کی بربادی سے شروع ہو جانی تھی. تو یہ تھے دوستو آج کی APC، اور جو بالکل ایک ٹھوس سی APC تھی. نواز شریف نے تقریر تو کی لیکن خود کو ایکسپوز کر لیا، اور گورنمنٹ کے لیے اب تک تو کوئی تھریٹ نہیں ہے. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے. اگر پسند ہے اس سے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب